کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پڑھانے کی صلاحیت دی، علم کی صلاحیت دی، سمجھانے کی صلاحیت دی۔ جب تک آپ شکر ادا کرتے رہیں گے تب تک آپ کی نعمت محفوظ رہے گی۔ تو شکر گزار بندے پر کبھی بھی زوال نہیں آتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرتے رہو میں تمہیں اور عطا فرماتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر بندے نے قرب حاصل کرنا ہو، اللہ تو پہلے سے ہی قریب ہے۔ اللہ تو قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ہمیں یہ احساس کیسے ہوگا، کب ہوگا کہ ہم بھی اپنے رب کے قریب ہیں؟ جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے رب کے قریب ہوں، میرا رب میرے قریب ہے، تو تب بندہ نیک اعمال بڑی آسانی سے ادا کر لیتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کوئی بندہ گناہ کا عمل کرنے لگتا ہے تو بندے کو یہ یقین ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے قریب ہوں، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ کوئی نیکی کرنی ہوتی ہے تو بندہ بڑی خوشی سے ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ کیفیت حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی نعمت میسر ہو اپنے رب کی، اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے شروع کر دیں۔ جو بھی نعمت میسر آئے، کھانا کھایا ہے شکر ادا کریں، تیرا شکر ہے کہ بغیر کسی محنت کے، مشقت کے میرے لیے اتنے بہترین کھانے کا تو نے انتظام کر دیا ہے۔ پیاس لگی ہو پانی پئیں تو اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ میرا رب تیرا شکر ہے تو نے میرے لیے پانی کا انتظام کیا۔ کپڑوں کی ضرورت ہو، کپڑے مل جائیں، نیا سوٹ پہنیں تو اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ میرے رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیا سوٹ عطا فرمایا ہے۔ تو کوئی بھی نعمت جو تمہارا رب عطا فرمائے تو اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ایک عمل۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ تو جو رب سے جتنا زیادہ مانگتا ہے وہ اپنے رب کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہماری دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ مانگنے والا ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی قدر گھٹ جاتی ہے، ویلیو گھٹ جاتی ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے رب کے دربار کے اندر جو جتنا زیادہ مانگنے والا ہوتا ہے اس کی شان اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم کے دربار کا جو بھکاری ہوتا ہے، جو منگتا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا باعزت ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ منگتا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا رب کریم کے دربار کے اندر اور دنیا کے اندر وہ زیادہ معزز ہوتا ہے۔ دو اعمال ہو گئے، ایک جو نعمتیں میسر ہوں اس پہ شکر ادا کریں، اور دوسرا جو چیز چاہیے ہو، جو چیز مانگنی ہو، جس چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، وہ اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ اعمال آپ کو اپنے رب کے بہت زیادہ قریب کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اپنے رب سے کہو کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، میرے لیے انتظام کر دو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ تو ہمارا دوست ہے ہی صحیح۔ قرآن حکیم کے اندر میرا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ ہم کسی سے تعلق بنائیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میری اس کے ساتھ سلام دعا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، میں جاؤں تو مجھے پہچان لیتا ہے، جانتا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ حسین لوگ، جمیل لوگ، بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بڑا عزیز ہے۔ کسی چھوٹے شخص کو بڑا آفیسر، کسی چھوٹے آفیسر کو، کسی چھوٹے ملازم کو بڑی مشکل کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا عزیز ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی ناممکنات میں سے ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ کسی سے پیار کرتے ہوں، آپ کا محبوب ہو، کسی بھی صورت کے اندر محبوب ہو سکتا ہے، تو آپ ہی کہتے رہتے ہیں کہ میں تم پہ فدا ہوں، میں تم پہ قربان ہوں۔ محبوب بہت کم کہتا ہے کہ اچھا میں بھی تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں، بہت تھوڑا ہوتا ہے۔
محبوب ہمیشہ ناز و نخرے میں ہی رہتے ہیں، محبوب یہ کہتے ہیں پیار کرتے ہو تو ٹھیک ہے کرتے رہو۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پہ، جو ایسا محبوب ہے، وہ محبوب حقیقی، وہ صرف حسین نہیں، وہ خالق حسن ہے، حسن کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ صرف جمیل نہیں، وہ خالق جمیل ہے، جمال کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ جس کا اللہ دوست ہو وہ تو دوست ہے ہی صحیح۔ جب ہم اپنے دوست سے، اپنے مولا سے، اپنے آقا سے، اپنے مددگار سے جب گفتگو کریں تو اس طرح گفتگو کریں جس طرح ہم اپنے بے تکلف دوست سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے، ہمارے اساتذہ ہوں، والدین ہوں، مولوی حضرات ہوں، انہوں نے اللہ سے ہمیں اتنا ڈرا دیا ہے، نعوذ باللہ ہم نے ذہن کے اندر یہ تصور کر لیا ہے کہ اللہ نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ کوئی بلا ہے جس نے ہمیں ہر صورت عذاب دینا ہی ہے، بس اس کے علاوہ اس کے ذمہ اور کوئی کام نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اللہ توفیق دے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے ہمارے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، 70 ماہ، ایک ماہ کے پیار کو ہم کسی ترازو کے اندر تول نہیں سکتے، بڑے سے بڑے ترازو کے اندر ہم اس کو تول نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے۔ تو وہ 70 ماہوں سے زیادہ، 70 ماہیں کیا ہیں، 70 کھرب ماہوں سے بھی زیادہ بڑھ کے اپنے بندوں سے وہ پیار کرتا ہے۔ ماں کی نافرمانی ہو جائے تو ماں برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ ماں کو پتہ چل جائے نا کہ آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتی ہے، آپ کی گلے شکوے شروع کر دیتی ہے۔ میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، اللہ اکبر، سارا دن جو فرشتے میرے گناہ لکھتے رہتے ہیں کہ یہ شام کو وہ میرے گناہ پیش کرتے ہیں، وہ کتنا کریم ہے کہ دوبارہ انہی فرشتوں کے ہاتھوں صبح میرا رزق بھیج دیتا ہے، مجھے رسوا نہیں کرتا، مجھے شرمندہ نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے۔ تو آپ اپنے رب کے ساتھ اس طرح باتیں کیا کریں جس طرح آپ اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، بے تکلف دوست کے ساتھ۔ ہر بندے کا کوئی ایسا دوست ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ اپنے ہر سکھ، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، اپنے رب کو سنانا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنا سکھی ہو جاتی ہے۔ مانگنا شروع کر دیں۔ اور یہ ویسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر تو ہمیں بھکاری بن کے رہنا چاہیے، منگتا بن کے رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے رب سے مانگتے رہیں، اس کی بخشش مانگتے رہیں، اس کی جنت مانگتے رہیں، اس کی رحمت مانگتے رہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ اس سے مانگتے رہیں، عافیت مانگتے رہیں، اپنے لیے مانگتے رہیں، اپنے بچوں کے لیے مانگتے رہیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگتے رہیں۔ ایک گھڑی ایسی آتی ہے روز جو بھی رب کریم سے بندہ مانگتا ہے، میرا رب اپنے بندے کو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو سحری کے وقت اور افطاری کے وقت یہ کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو سکے۔ افطاری سے پہلے بڑا خصوصیت والا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ضرور دعائیں مانگنی چاہیے۔ اپنے رب سے ہمیشہ مانگتے رہیں۔ ہم اس کے سوا کس سے مانگیں گے، کس سے اپنی ضروریات کو پیش کریں گے؟ ہماری دنیا کی ایک مثال ہے، ایک بندہ مزدور ویسے بھی آج 1 مئی ہے، لیبر ڈے ہے، میں اس پر بھی ایک بات کر دیتا ہوں۔ سب سے بہترین رزق کون سا ہے؟ سب سے بہترین رزق، سب سے بندے کی خیر خواہی کی نیت۔ آپ کسی کی ہاں ملازم ہیں، اس کا کام کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے ایک تو کام کریں، اور دوسرا آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں نے اپنے مالک کا نقصان نہیں کرنا۔ تو یہ جو آپ کا رزق ہوگا
یہ آپ کا سب سے بہترین رزق ہوگا، سب سے اعلیٰ درجے کا رزق ہوگا۔ اس رزق کو کہا گیا ہے کہ حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ آپ اگرچہ مزدوری کر رہے ہوں، کسی چلا رہے ہوں، جو مرضی کر رہے ہوں، آپ کا وہ وقت دکان پہ بیٹھے ہوں، وہ وقت آپ کا عبادت کے اندر شمار ہو رہا ہوگا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بندہ مثال کے طور پہ مزدور ہو، غریب آدمی ہو، اس کا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہو، وہ اپنے والد سے کہے کہ ابا جی مجھے موٹر سائیکل چاہیے، مجھے موٹر سائیکل لے دیں۔ اس کا والد اسے کہے کہ بیٹا ہمارے گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، تمہیں فرمائش کر رہے ہو، سمجھائے اس کو، بیٹا خاموش ہو جائے۔ تھوڑے دن گزرے، بیٹا پھر فرمائش کر دے کہ ابا جی مجھے موٹر سائیکل لے دو، میرے سارے کلاس فیلوز کے پاس موٹر سائیکل ہیں، وہ سارے موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں کہ میں اسی ٹوٹی ہوئی سائیکل پہ جاتا ہوں یا پیدل جاتا ہوں۔ باپ کا لہجہ اب بدل جائے گا، باپ کہے گا کہ پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ میں روٹی پوری کراں یا تیرے نخرے پورے کراں۔ بیٹا خاموش ہو جائے گا۔ تھوڑے دن گزرے، بیٹا پھر اگر فرمائش کر دے کہ ابا جی مینوں موٹر سائیکل لے دیو، مجھے موٹر سائیکل چاہیے، تو اب باپ کا مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کہاں سے لے کے دوں؟ اب بیٹا آگے سے جواب میں یہ کہہ دے کہ ابا جی میں نے کہنا بھی تو آپ کو ہی ہے نا، آپ کے سوا میں نے کسی پڑوسی کو تو جا کے نہیں کہنا کہ میرے لیے موٹر سائیکل کا انتظام کرو، میں نے کہنا تو آپ کو ہی ہے۔ جب بیٹا یہ کہے گا یا یہ کہتا ہے، آپ اور میں اکثر یہ ایسے معاملات دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے ہیں، جب بیٹا یہ بات کرتا ہے کہ ابا جی میں نے آپ سے ہی تو کہنا ہے، آپ کے سوا میں نے کہنا تو کسی سے نہیں ہے، تب باپ کا لہجہ بدل جائے گا، رویہ بدل جائے گا۔ باپ کہے گا اچھا کرتے ہیں کچھ، وہ دیکھے گا کہ اب میں کیا چیز بیچوں، کیسے کروں، کسی سے قرض لوں، کیا کروں، کسی کی منت کروں اور اپنے بیٹے کے لیے موٹر سائیکل کا انتظام کروں۔ بالکل میری یہ ضرورت ہے پوری کر دے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے لیے انتظام کر دے، میں نے تیرے سوا کہنا بھی تو کسی سے نہیں ہے، میرا تیرے سوا ہے جو کوئی نہیں ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو میرے رب کی رحمتیں اپنے بندے پہ قربان ہو جاتی ہیں۔ جس طرح باپ کا رویہ بدل جاتا ہے، میرے رب مثال سے بلند ہے، ماورا ہے، میرے رب کو کسی سے لینا نہیں پڑتا، وہ تو ارادہ کر لے تو سب کچھ میسر آ جاتا ہے، تو پھر بندے کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر ہم ایسے راستوں سے اپنے بندے کو نوازتے ہیں جن راستوں کے متعلق میرے بندوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، میرے بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، میرے بندے کا خیال بھی نہیں جاتا، ایسے ایسے راستوں سے ہم اپنے بندے کو نوازتے ہیں۔ اپنے رب کو اپنا دوست بنائیں، بیلی بناؤ، اپنے دوست کی طرح اپنے رب سے باتیں کرو، گفتگو کرو، چھوٹی چھوٹی بات اپنے رب سے ڈسکس کرو، اپنے معاملات بتاؤ، کوئی مل جائے اس کی طرف سے جو نعمت مل جائے اس پہ اس کا شکر ادا کرو، جس چیز کی ضرورت ہو اس سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چنگی جی روٹی کھوا دے، فلانی شاید بکرے دا گوشت کھان نو دل کردا پیا، بکرے دا گوشت کھوا دے، اگر گوشت مل گیا وہ تو اس کی نعمت ہے، کرم نوازی ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر عبادت لکھا جا رہا ہے، یہ کہنا بھی آپ کا ثواب لکھا جائے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت آپ اپنے رب کے دربار میں پیش کرتے ہیں، تو جب آپ ضرورت پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کا پیش کرنا بھی عبادت شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک برگل آیا کہ تم جو اتنی مانگتے ہو تمہیں کبھی جواب بھی آیا، ایسے مانگتے رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، کبھی جواب تو نہیں آیا، ایسے ہی اپنا ٹائم ضائع کرتا رہتا ہوں، نہیں مانگنا چاہیے۔ میرے رب کی طرف سے اسے الہام ہوا، کیا نادان
جو تم مانگتے رہتے ہو میرے دربار میں التجا کرتے رہتے ہو، اس کی توفیق ملنا بھی تو میری طرف سے جواب ہے۔ بندے کا اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا دینا بھی تو اس کی عطا ہے، دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل جانا یہ بھی تو اس کا انعام ہے، اس کی طرف سے جواب ہے۔ وہ ایک حکایت ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ ایک غار کے اندر رہ کر عبادت کرتا تھا۔ 70 سال گزر گئے تھے اس کو عبادت کرتے ہوئے۔ غار کے اندر بیٹھا ہے، اس سے جا کے کہو کہ اس کی ساری عبادتیں میں نے ضائع کر دی ہیں، کوئی عبادت بھی اس کی قبول نہیں، ساری رد کر دی ہیں۔ اللہ کے نبی گئے، جا کے پیغام سنایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تیری عبادتوں کو رد کر دیا گیا ہے، ضائع کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رقص کرنے لگا، ناچنے لگا، بڑا خوش ہوا، جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تیری ساری عبادتیں اس نے ضائع کر دی ہیں، بیکار کر دی ہیں، اور تم ہو کہ خوش ہو رہے ہو، جھوم رہے ہو۔ اس نے کہا کہ 70 سال سے میں اس کو پکار رہا تھا، آج تک اس نے مجھے جواب نہیں دیا تھا، تو آج اس نے مجھے جواب تو دیا ہے، میرے محبوب کی طرف سے مجھے جواب تو آیا ہے، رد کیا ہے، قبول کیا ہے، اس سے مجھے کیا، میرا کیا واسطہ ہے؟ اس نے میرا کہیں نام تو لکھا ہے نا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری عبادت کی ہے، میں نے ضائع کرے قبول کرے وہ اس کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ تو یہ دوبارہ کسی عبادت کے بعد دوبارہ عبادت کے لیے توفیق مل جانا بھی اس کی طرف سے جواب ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کے لیے توفیق مل جانا بھی جواب ہے کہ ہم نے پچھلی تیری نماز کو قبول کر لیا ہے، دعا مانگی ہے، دوبارہ دعا کی توفیق مل جانا بھی یہ اشارہ ہے کہ تیری دعا ہمارے دربار میں پہنچ گئی ہے، تیری التجا ہمارے دربار میں پہنچ گئی ہے، تیری فریاد ہمارے دربار میں۔ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتا ہی نہیں، میری تو وہ قبول ہی نہیں کرتا، اس وقت تک بندے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے۔ اور ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر کینہ پیدا ہو جائے۔ کینے کا مفہوم یہ ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں، برا سمجھوں، اور دل میں یہ منصوبہ بندی بھی بناؤں کہ جب مجھے موقع ملا میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، کوشش میں لگا رہوں۔ وہ کسی جگہ ملازم ہے تو جا کے اس کے افسر کو اس کی شکایتیں شروع کر دیں کہ کسی طریقے سے میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، دل میں یہ خیال کرتے رہنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل پر بندہ اپنے رب کی نظروں سے گر جاتا ہے، پھر چاہے شب برات آئے، شب قدر آئے، رمضان المبارک آئے، جو بھی بابرکت دن آئے، رات آئے، میرا رب اپنے بندے کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ توبہ کر لے، توبہ کے ساتھ تو پھر سارے دھونے دھل جاتے ہیں، لیکن یہ عمل ایک ایسا ہے کہ جو بندے کو اپنے رب کے دربار سے دور کر دیتا ہے۔ تو جو کچھ عرض کیا ہے، میرا رب مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔